بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آن لائن نیوز انٹرنیشنل۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام میں نقطہ اعتراض ذل شاہ، بلکہ ان کا نام جو تھا وہ علی بلال المعروف ذل شاہ، تحریک انصاف کا ایک کارکن، وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن اس کے نام کے، اس کی موت کے اوپر جس قسم کی سیاست جو ہے وہ کی جا رہی ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔ انسانی جان کی نہ کوئی قدر و منزلت رہ گئی ہے، نہ ان کے گھر والوں کا دکھ کوئی محسوس کر سکتا ہے، نہ میں اور آپ محسوس کر سکتے۔ وہ تو جن کا بیٹا تھا، بھائی تھا، خاوند تھا، وہ تو ان کو ہی معلوم ہے۔ لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف نے جس طرح اس معاملے کے اوپر سیاست کی، اس کے اوپر اس کو اچھالا، اس کے کچھ حقائق جو ہیں وہ آج بیان کیے ہیں۔ وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اور آئی جی جو پنجاب تھے ڈاکٹر عثمان، انہوں نے اور بڑا اچھا کیا کہ حقائق سامنے رکھنے چاہیے، اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور ابھی ایک مطالبہ آیا اس کے اوپر عدالتی کمیشن بنانے کا، تحریک انصاف کی جانب سے مطالبہ آیا۔ اچھی بات ہے، یہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے اور یہ کمیشن بننا چاہیے، اور تاکہ حق اور سچ کی جو بات ہے وہ سامنے آ سکے۔ لیکن جو حقائق ہیں، جو ویڈیوز ہیں، جو فوٹیجز ہیں، وہ کچھ اور بتا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ جو ڈرائیور ہے جو اس کو اسپتال لے کر گیا، اس کا اقبالی بیان آ گیا۔ ابھی پھر وہ راجہ شکیل جو ہے، وہ تحریک انصاف کا سربراہ، جس کا جو یاسمین راشد سے ملا تھا، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اور انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جعلی آڈیو بنا کر مارکیٹ میں جو ہے وہ عام کی گئی، اس کو سوشل میڈیا پہ بھی وائرل کیا گیا کہ ایک پولیس افسر کو، ایک سینئر فوجی آفیسر ہے، وہ احکامات دے رہے ہیں کہ لاشیں گرا دو، 3-4 بندے مار دو، سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہوں گی تو پھر ان کو عقل آئے گی۔ اس قسم کی باتیں، یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی گمبھیر صورتحال ہے کہ یہ ریاست کو سیدھا جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے۔ اب وہ جو بندہ بیان دیتا ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ جو علی بلال المعروف ذل شاہ ہے، اس کی جو موت ہوئی ہے، حادثاتی موت ہوئی ہے، اور یہ گاڑی جو ہماری جو گاڑی تھی، ہم 2 دوست کر لگنے کی وجہ سے یہ زخمی ہوا، شدید زخمی ہوا، اور اس کے بعد ہم اس کو پہلے سی ایم ایچ لے کر گئے، اور سی ایم ایچ لے جانے کے بعد پھر انہوں نے اس ڈرائیور کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ وہ اس کو لے گئے سروسز اسپتال، کیونکہ سی ایم ایچ میں رش تھا۔ اور جب وہ سروسز اسپتال پہنچا تو سروسز اسپتال کی جانب سے جو سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا، جو تفصیل جاری کی گئی کہ انہوں نے اس کو مردہ ریسیو کیا، یعنی کہ وہ اس وقت جاں بحق ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ یاسمین راشد ان کے گھر جاتی ہیں، اس کے والد کو اشتعال دلاتی ہیں، اس کے دیگر رشتہ داروں کو اشتعال دلاتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر حکومت کے اوپر ذمہ داری ڈالیں اور ان کے اوپر مقدمات درج کرائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ جو ایک سیاسی اتفاق تسلیاں ہوتی ہیں۔ عمران خان کو اس سارے واقعے کا پتہ تھا، یاسمین راشد نے ملایا تھا، اور وہ جو ڈرائیور ہے، جو بندہ تھا، وہ راجہ شکیل نے اس کو عمران خان سے ملایا تھا۔ عمران خان نے اس کو شاباش بھی دی، کیونکہ ان کو تو خون چاہیے تھا، ان کو لاش چاہیے تھی، جس کے اوپر وہ ابھی بھی سیاست کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تحریک انصاف والے اس معاملے کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، اور عمران خان خود تو زمان پارک کا جو بنکر ہے اس میں چھپا بیٹھا ہے، وہ تو باہر نہیں نکل رہا، ورکروں کو استعمال کر رہا ہے، خواتین کو ڈنڈا بردار بنا کر تعینات کیا، وہ ابھی تک وہاں پہ ڈنڈا بردار کارکن بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی ایک اور آڈیو آ گئی، وہ ایک مقامی رہنما داؤد افریدی سے گفتگو کر ان کو کہتا ہے جی بندے لے کر پہنچو وہاں پہ۔ عمران خان کہتا ہے ٹکٹ ہولڈر سارے یہاں پر آ جائیں، مجھے آ کر بچائیں گرفتاری سے۔ لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کی گرفتاری کا جو منصوبہ ہے، اس کو فائنل کر لیا گیا ہے، پکڑے انہوں نے جانا ہے۔ بہت زیادہ ان کے اوپر کیسز ہو گئے ہیں، یہ چیزوں کو گڈ مڈ کرنا چاہتے ہیں، حالات کو کسی اور طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، خون خرابہ چاہتے ہیں۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام پہلے ہی بہت زیادہ ہے، معاشی عدم استحکام ہی ہے، یہ اس کو مزید بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے کے لیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ وہ لاشوں کو استعمال، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف والے کیا کر رہے ہیں، یہ پورا ایک مافیا ہے۔ جو دیکھیں گے فواد چودھری، فرح حبیب، شاہ محمود قریشی، شیری مزاری، اسود عمر، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ان سب کے بیانات دیکھ رہے ہیں زلفی بخاری، کہ وہ اس معاملے کو ایسا بناتے ہیں کہ اس میں ریاست ملوث ہے، اس میں پولیس بھی ملوث ہے، اس میں نگران حکومت بھی ملوث ہے، اس میں کمیشن بن جائے
सुप्रीम कोर्ट का कमीशन हो और उसके बाद फिर कहा जी हाई कोर्ट इसका नोटिस ले, फिर इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, अदल उसको हटा दे, मोहसिन नकवी को हटा दे और जनाब आईजी को हटा दे। ये अपने ज़िली हेडकोार्टर्स में ज़िले शाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा करवाई, खुद शिरकत नहीं की, कभी नहीं करते, उसके घर तक नहीं गए हैं जी, उसके घर तक तज़कियत करने नहीं गए, उल्टा उन लोगों को कहते हैं जी मेरे घर पास आ जाओ, यहाँ पे तज़कियत कर लेते हैं। कुरान खानी हुई, उसमें शिरकत नहीं की, वो उसमें खिताब लाजमी कर दिया लेकिन उसमें शिरकत नहीं की। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इतना आसान नहीं है। जो हकायक है वो सामने आ चुके, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले इसको सीधी सी बात है इस्टेब्लिशमेंट पे, यानी फौज पे डाल रहे हैं, पुलिस पे डाल रहे हैं, हुकूमत पे डाल रहे हैं, जबकि जो हकायक है वो सारे के सामने आ गए और हकायक सामने आना अच्छी बात है, हकायक सामने रख दिए गए। तो इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए, अपने सियासी अज़ाइम को पूरा करने के लिए ये काम किया जा रहा है कि इदारों को बदनाम किया जा रहा है, फ़ौज को मुतनाज़ बनाया जा रहा है और जो कौमी सलामती के इदारों को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। ये जब तमाम तर सूरत हाल पैदा होगी तो फिर कौन जो है इसके ऊपर जो है वो इन लोगों के ऊपर इमरान खान के साथ चलेगा। भैया आप अपने किसी इदारे को नहीं छोड़ते, तबाही की बर्बादी का रास्ता आपने पहले ही इतना कर दिया कि मुल्क इस हाल को पहुंचा हुआ है, तो ग़ुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ गई है और फिर लाशों के ऊपर सियासत कर रहे हैं आप अपने मकासद हासिल करने के लिए, अदारों को बदनाम करके, क्योंकि आप खुद तो अंदर बैठे हुए हैं और लोगों का खून बेच रहे हैं। तो इससे जो है वो बाज आना चाहिए। हक और सच की फतह हो, बिल्कुल शफाफ तहकीकात हो, अदालती तहकीकात हो, इंतज़ामी तहकीकात हो, और जो सोशल मीडिया के ज़रिए इस सारे मामले को कोई और रंग देना चाहता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।